عمران خان کی خصوصی گفتگو آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. وہ کہتے ہیں جی فوج سے جلد مذاکرات ہوں گے, مذاکرات صرف آرمی چیف اور DGI سے ہم چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اب ایلیٹ فورس کی وردی بھی جو ہے وہ پہنیں گی. کابینہ ڈویژن کے سرکاری کاغذات لیک. ایک اور پنچی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کوٹھے سے اڑ کے مسلم لیگ نون کے کوٹھے پہ جا کے بیٹھ گیا ہے. PTI کی اسٹریٹجی ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں. عمران خان کے ساتھ پھر گیم ہو رہا ہے اور وہ تباہ و برباد ہونے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کے وزراء کی مراعات بڑھانے کی تجویز پیش کی گئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ہیں وہ ساری آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس ویلاگ کے اندر ذرا بھارتی الیکشنز کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے. ہمارے پڑوسی ملک کے اندر بڑے امپورٹنٹ الیکشنز ہو رہے ہیں جہاں پہ نریندر مودی تیسری دفعہ مسلسل وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں, تو ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا اور آل ویڈیوز کو پریس کرنا ہے آپ نے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ سنگاپور سے پاکستان اور یورپ کو ملانے والی فائبر آپٹک کیبل جو ہے وہ کٹ گئی ہے, جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی جو سروسز ہیں وہ کافی متاثر ہوئی ہیں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا, مڈل ایسٹ, یورپ کیبل کو انڈونیشیا کے قریب جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کٹ لگا ہے, اور آپٹیکل فائبر سب مرین کیبل پر 5 کٹ جو ہے وہ ٹوٹل لگے ہیں. آپٹیکل فائبر کیبل کو ٹھیک ہونے میں بتایا گیا ہے کہ وقت لگے گا. آپٹیکل فائبر کیبل کٹنے سے مشرقی سمت سے آنے والے انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ معطل ہوئی ہیں. PTCL اور ٹرانس ورلڈ کی مشرقی سمت سے آنے والی ٹریفک جو ہے متاثر ہوئی ہے, اور پاکستانی صارفین کو شام کے وقت میں انٹرنیٹ براؤز کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا رہے گا. PTCL کا کہنا ہے کہ مشرقی سمت سے آنے والی ٹریفک 10% سے بھی کم ہے. مشرقی سمت سے آنے والی انٹرنیٹ ٹریفک کو متبادل ذرائع پہ شفٹ کر دیا گیا ہے. تو اگر آپ کو انٹرنیٹ کے اندر تھوڑی سی پرابلمس آ رہی ہیں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ سپلائی لائن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے گھروں کے اوپر سولر پینلز لگائے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک تھوڑی پریشان کن خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی CPPA نے گھریلو یا کمرشل سولر پینل لگانے والوں پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی ہے. ابھی ذہن میں رکھیے گا, ابھی تک یہ تجویز ہے, ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. ابھی یہ مطلب تجویز کے مراحل کے اندر یہ بات ہے. وزارت توانائی کے ذرائع کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے سمری جو ہے وزارت بجلی کو ارسال کی ہے, اور وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ گھریلو یا کمرشل سولر پینل لگانے والوں سے فی کلو واٹ 2000 روپے ٹیکس وصول کرنے کی تجویز دی گئی ہے کہ جی ان سے جو ہے وہ پیسے لیے جائیں. 12 کلو واٹ کے سولر پینل گرڈ سے 2000 روپے فی کلو واٹ وصول کیے جانے کا امکان ہے. وزارت توانائی کے مطابق 12 کلو واٹ کا سولر پینل لگانے والے صارفین سے 24,000 روپے وصول کیے جائیں گے. وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ پاور ڈویژن نے CPPA کی سمری منظوری کے لیے وزیر اعظم کو بھجوا دی ہے. ذرائع وزارت توانائی نے بتایا کہ ملک میں نصب کیے گئے سولر پینلز کے نرخوں پر نظر ثانی کی تجویز بھی زیر غور ہے, اور سمری منظور ہونے کے بعد سولر پینلز کے نرخ کم کرنے کی درخواست جو ہے وہ نیپرا میں دائر کی جائے گی. تو ابھی یہ سجیشن موڈ کے اندر ہے, دیکھیں یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں. اب بہت سے لوگ جنہوں نے آلریڈی سولر پینلز لگائے ہوئے اپنے گھروں کے اوپر, ان کی جانب سے شدید احتجاج آیا ہے جب سے خبر سامنے آئی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہم تو بجلی کے بلوں سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ ہمیں جو ہے بجلی کے اتنے مہنگے بل نہ دینا پڑے, تو اگر پھر بھی ہم نے ٹیکسز ہی دینے ہیں تو یہ تو سولر پینلز لگانے کو ڈسکریج کرنے والی بات ہے. تو یہ ناانصافی ہے. اور بائی دا وے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس قسم کی بات چیت ہو چکی ہے. ایک اور تجویز بھی زیر غور ہے کہ بیسکلی جس ریٹ کے اوپر وابڈا یا لیسکو یا جو بھی آپ کی لوکل کمپنی ہے جس ریٹ کے اوپر آپ سے وہ بجلی لیتی ہے اسے کم کر دیا جائے, اور اس کو تقریباً 11 روپے فی یونٹ کے حساب سے جو ہے وہ ریٹ لگایا جائے. دی مہنگی جائے گی بجلی اور خریدی جو ہے وہ سستی جائے گی. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر بھی جو ہے لوگ پھر میرے خیال میں بیٹریز پہ شفٹ کرنا زیادہ پسند کریں گے, کہ بہتر ہے کہ پھر وہیں سے جو ہے وہ بجلی استعمال کی جائے رادر دین کہ اس فارمولے کے تحت جو ہے وہ وابڈا کے ساتھ بجلی کی ٹرانزیکشن کی جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں ان کی وردی کو لے کے پہلے ہی کافی کنٹروورسی چل رہی تھی, اور ایک کیس بھی دائر کرنے کی کوشش کی گئی ہے, پٹیشن جو ہے وہ عدالت میں لگ گئی ہوئی ہے. تو اب سننے میں آیا ہے کہ اب ایلیٹ فورس کی وردی بھی جو ہے وہ پہنیں گی, اور اس سلسلے میں ان کے لیے سیاہ رنگ کی وردی جو ہے وہ سلوا لی گئی ہے, اور ایلیٹ فورس والی یونیفارم جو ہے رواں ہفتے ہونے والے ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر جو ہے وہ وہاں پہ بھی وہ پہنیں گی. محکمہ پولیس نے بیدیاں روڈ پر واقع ایلیٹ ٹریننگ سینٹر میں ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں.
تاہم محکمہ پولیس کی جانب سے ایلیٹ فورس پاسنگ آؤٹ پریڈ کی حتمی تاریخ کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا, لیکن وردی جو ہے پاجی عہدی تیاری ہو گئی ہے. میں اس کے اوپر ویسے اپنا پہلے ہی پوائنٹ آف ویو دے چکا ہوں. آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشوز ود دیٹ. مجھے اس سے کوئی پرابلم نظر نہیں آتی کہ بھائی اگر انہوں نے پہن بھی لیا ہے تو وہ ایک اظہار یکجہتی کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ مریم نواز نے اگر وردی پہن لی تو اس کا مطلب ہے وہ جو ہے وہ کوئی ایس ایچ او بن گئی ہے یا ایس پی بن گئی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ظاہری بات ہے وہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی کیوں انہوں نے کیوں پہنی ہے. مطلب ہم بے شک پہن لیں, مطلب یہاں پہ کئی ایسے ہوں گے جو یہ بھی کہیں گے یار ذرا ایک دن ہم بھی تو ذرا پہنے نا, مطلب لیکن دوسرا کوئی نہ پہنے, مریم نواز نہ پہنے. چلے ٹھیک ہے. اچھا بائی دا وے وہ جو میں مقدمے کی بات کر رہا تھا تو وہ مقدمے کے اندراج کی درخواست جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج مظفر نواز ملک نے اس کے اوپر جو ہے وہ سماعت کی ہے, اور درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز نے پولیس آفیشل کی وردی پہنی. قانون کے مطابق کوئی بھی شخص ریاستی اداروں کی وردی نہیں پہن سکتا. پولیس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف درخواست تھی مگر کارروائی نہیں ہوئی. عدالت پولیس کی وردی پہننے پر مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے. عدالت نے مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی, اور پولیس یونیفارم پہننے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر پولیس حکام سے 29 اپریل کو جواب طلب کر لیا ہے. مجھے لگتا نہیں ہے ویسے اس کا کچھ ہوگا کہ یہ نتھنگ سیریس, لیکن چلیں ٹھیک ہے, ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ ایک بڑی ڈبیٹ اور ڈسکشن چل رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا صدر دوبارہ بنایا جائے. ان کو 2017 میں اس عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے تھے جب ان کو نااہل کیا گیا تھا. تو شرط یہی ہے کہ جناب قانون یہی کہتا ہے کہ نااہل شخص جو ہے وہ پارٹی کی سربراہی نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب نے بھی یہ عہدہ چھوڑ دیا اور بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ اب ہیں, پارٹی کے چیئرمین وہی ہیں. تو اسی طرح نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ فارغ ہوئے تھے. اب جو ہے کل مسلم لیگ نون کی جو تنظیمی اجلاس ہے اس کا اجلاس ہوا, اور اس میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دوبارہ پارٹی کا صدر بنانے کے حق میں قرارداد متفقہ طور پہ منظور کر لی گئی ہے. اس میں کہا گیا نواز شریف کو 2017 میں سازش کے تحت جو ہے وہ نااہل کیا گیا. نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے جبری طور پر محروم کیا گیا. آج سازشی آرڈرز اور جعلی سزائیں اپنے انجام کو پہنچ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو سرخرو کیا ہے. مسلم لیگ نون اپنے قائد نواز شریف سے استدعا کرتی ہے کہ وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں. تو بعد میں رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون پنجاب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ نواز شریف دوبارہ مسلم لیگ نون کی صدارت کا منصب سنبھالیں اور اس مشکل وقت میں پارٹی کی قیادت کریں. ہمیں یقین ہے کہ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلم لیگ نون پہلے سے بھی بڑھ کر مقبولیت اور اپنے مقام کو حاصل کر لے گی. تمام تنظیمی عہدیداران نے الیکشن سے پہلے اور بعد کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے مؤثر, دانشمندانہ اور قابل عمل تجاویز دی ہیں جنہیں مرتب کر لیا گیا ہے, اور جیسے ہی نواز شریف چین کے دورے سے واپس آتے ہیں تو قیادت کے سامنے یہ تجاویز رکھی جائیں گی. اس کے علاوہ چند صحافیوں نے یہ رپورٹ کیا ہے, خاص طور پہ نصر اللہ ملک صاحب سینئر صحافی ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی نواز شریف صاحب کو جو ہے دوبارہ پارٹی کا صدر بنایا جا رہا ہے اور خواجہ سعد رفیق کو جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بنایا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ احسن اقبال صاحب آلریڈی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب وہ منسٹر بھی ہیں, تو اس لیے شاید یہاں پہ بھی جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں پارٹی دی جا رہی ہے جو اس وقت پارلیمنٹ میں یا کوئی اہم عہدہ نہیں سنبھالے ہوئے. ویسے تو نواز شریف صاحب بھی ایم این اے ہیں, لیکن اس وقت کوئی اہم عہدہ نہیں ہے ان کے پاس, نہ منسٹری ہے کوئی, نہ ظاہری بات ہے پرائم منسٹر کا ڈیزگنیشن ان کے پاس ہے. تو خواجہ سعد رفیق ویسی الیکشن ہار گئے تھے تو شاید یہ ذمہ داری جو ہے وہ ان کو دی جائے گی, لیکن ابھی دیکھتے ہیں جب فائنلائز ہوتا ہے تو اس پہ پھر کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب مسلم لیگ نون کی مرکزی جنرل اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 11 مئی کو طلب کر دیا گیا ہے, اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے پارٹی آئین کے آرٹیکل 37 کے تحت تمام اراکین کونسل کے نام نوٹس جاری کر دیا ہے, اور اجلاس میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے مرکزی کونسلر جو ہیں وہ شرکت کریں گے, اور دیگر صوبائی صدور اور جنرل سیکرٹریز کو بھی خطوط ارسال کر دیے گئے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے جیو کے, اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کے ساتھ ملاقاتوں میں تاثر ملا کہ شاید وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے پر آمادہ نہیں ہیں. ایسا تاثر دیا گیا کہ نواز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے بہت بےتاب اور بے چین تھے. نواز شریف کا راستہ نہ ان دیکھی طاقت اور نہ شہباز شریف نے روکا. یہ بات بے بنیاد اور غلط ہے. میٹنگ میں موجود تھا جس میں نواز شریف نے اعلان کیا کہ وزارت عظمیٰ شہباز شریف کو دے رہا ہوں. نواز شریف 1% بھی وزیر اعظم بننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے تو کسی طاقت نے ان کو روکنا تھا, کوئی طاقت نہیں تھی. رانا ثناء نے یہ تاثر لیا ہوگا کہ 2/3 اکثریت ہوگی تو نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے.
میں اس تاثر کی نفی نہیں کر رہا ہوں، نواز شریف وزیر اعظم کی کرسی پر نہیں تو کیا یہ نون لیگ یا نواز شریف کی حکومت نہیں ہے؟ نون لیگ کی اور نواز شریف کی حکومت ہے، پارٹی میں نواز شریف کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی. سازش اس وقت ہوتی ہے اگر نواز شریف اقتدار کے لیے بے چین اور تڑپ رہے ہوتے. سو بیسکلی نون لیگ کی جانب سے امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بنے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے نہیں بننا، تو اور کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال امپریشن تو وہاں پہ موجود ہے کہ نواز شریف صاحب اگر نہیں بنے ہیں تو شاید ان کو کہا گیا تھا کہ جی بڑے میاں صاحب نہیں بن سکتے، آپ بیٹی کے لیے جو ہے وزارت اعلیٰ لے لیں، لیکن بڑے میاں صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اور شاید اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کابینہ ریویژن کے سرکاری کاغذات لیک ہونے کا نوٹس لے لیا ہے. شہباز شریف صاحب نے سیکرٹری کابینہ ریویژن کی سخت سرزنش کی. انہوں نے استفسار کیا کہ کابینہ اجلاس کا ایجنڈا اور سمریاں کیسے لیک ہو رہی ہیں. شہباز شریف کی ہدایت پر سیکرٹری کابینہ ریویژن نے اپنے محکمے میں سخت اقدامات کرتے ہوئے کابینہ کے ایجنڈے اور سمریاں لیک کرنے پر پابندی لگا دی ہے. سیکرٹری کابینہ نے وارننگ دی کہ آئندہ کابینہ سے متعلق کوئی کاغذ لیک ہوا تو ایکشن ہوگا. انہوں نے کابینہ کا ایجنڈا اور سمریاں ویب پورٹل پر شیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. الیکشن کمیشن نے اراکین قومی اسمبلی اور ان کی سیاسی وابستگی کے متعلق تفصیلات جاری کر دی ہیں. این اے 262 کوئٹہ سے منتخب آزاد رکن عادل بازئی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے. یہ جو عادل بازئی صاحب ہیں یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے الیکشن جیتا تھا، لیکن اب یہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. تو وہ جو آزاد پنچی جو بنے تھے اس میں سے ایک اور پنچی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کوٹھے سے اڑ کے مسلم لیگ نون کے کوٹھے پہ جا کے بیٹھ گیا ہے. اس کے علاوہ جناب جوڈیشل مجسٹریٹ کوئٹہ نے تھانہ گوالمنڈی میں درج ایف آئی آر کے تحت محمود خان اچکزئی صاحب جو اس وقت متحدہ اپوزیشن کی تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. اچکزئی صاحب کی صدارت کے امیدوار بنتے ہی انتظامیہ نے کوئٹہ میں ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا، اور محمود خان اچکزئی اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے، جس کے بعد ضلعی انتظامیہ نے ان کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کیا تھا. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے درج اسی ایف آئی آر میں پیش نہ ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے. جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے 22 اپریل کو یہ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، اور پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ اچکزئی صاحب کو گرفتار کر کے 27 اپریل کو عدالت میں پیش کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو آج گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یوم تاسیس کے موقع پر ملاقات کے لیے جیل آنے والے ذمہ داران اور عمران خان کی خصوصی گفتگو. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری آزادی میں ایک جنگل کا بادشاہ حائل ہے جو دستور اور قانون کی دھجیاں اڑا کر ملک میں بدترین آمریت قائم کیے ہوئے ہے. جنگل کے اس بادشاہ کی ضد، انا، قانون کو خاطر میں نہ لانے اور ملک کو دستور کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی ضد ملکی معیشت، نظام حکومت، حتیٰ کہ جمہوریت اور عدلیہ کی تباہی کا سبب بن رہی ہے. آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن میں پہلے آپ کو جس طرح بتا چکا ہوں کہ نام لیے بغیر جو ہے وہ صرف جنگل کا بادشاہ کہا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ان کا نام نہیں لیا جا رہا. دوسری جانب خیبر پختونخوا کی حکومت کے ترجمان جو ہے بیرسٹر سیف فرما رہے تھے کہ یہ ہماری فوج ہے اور ہم نے اپنی فوج کے ساتھ نہیں چلنا تھا اور کس کے ساتھ چلنا ہے، اور لیڈر ان کے جو ہیں وہ جنگل کا بادشاہ کہہ کے ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. شہریار آفریدی صاحب کل رات کو شہزاد اقبال صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. اب ان کی گفتگو سنیے. وہ کہتے ہیں جی فوج سے جلد مذاکرات ہوں گے اور بہت جلدی ہوں گے. مذاکرات صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ہم چاہتے ہیں. عمران خان کی شروع دن سے مذاکرات کی خواہش تھی مگر دوسری طرف سے جواب نہیں آیا. پاکستان کے بہتر مستقبل کی خاطر آرمی چیف سے بات کریں گے. یہ تاثر غلط ہے کہ عمران خان این آر او چاہتے ہیں. حکومت سے مذاکرات کے سوال پر جواب دیا کہ مسترد شدہ لوگ ہیں، ان سے کیا مذاکرات کریں، یہ خود محتاج ہیں، ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول ہوتے ہیں. فارم 47 کے ذریعے عوام میں آ گئے ہیں، عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے. عمران خان اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں. بدترین دھاندلی کے باوجود یہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں. ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا ہے. ان میں اخلاقی جرت ہے تو خود کہیں کہ ہمیں عوام نے ووٹ نہیں دیا. حکومت چھوڑ دیں، یہ ملک، فوج اور ادارے میرے ہیں. میرے لیڈر کے پہلے دن سے خواہش تھی کہ انگیج کریں. ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، چادر چار دیواری پامال کی جا رہی ہے. ڈرانا، جھوٹے مقدمات بنانا، لوگوں کو پھنسانا ان کا وتیرہ ہے. ہمارے قید کارکنوں پر ظلم یہ کرتے ہیں اور نام کسی اور کا لگاتے ہیں. بشرا بی بی کے انڈوسکوپی کرانے میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی؟ ان کو پاکستان کی ماؤں بہنوں کی عزت کی پامالی کی اجازت کس نے دی ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی سول سپریمیسی کے لیے ہوا تھا. ہم ذات کی بات نہیں کرتے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہم این آر او اور فیسیلیٹیشن پر لعنت بھیجتے ہیں. رہائی پراپر قانونی طریقے سے ہوگی. میرا لیڈر اپنے کیسز سے متعلق مطمئن ہے، مقابلہ کرنا جانتا ہے. اچھا،
تو یہ آرمی چیف سے بیسکلی مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فیسیلیٹیشن نہیں چاہیے, یہ قانونی طریقے سے جو ہے باہر آئیں گے. قانونی طریقے سے بھائی جان پاکستان میں جو ہے نہ کوئی اندر جاتا ہے بڑا لیڈر اور نہ کوئی باہر آتا ہے, وہ غیر قانونی طریقے سے اندر جاتا ہے اور غیر قانونی طریقے سے باہر آتا ہے وقت اور حالات کے مطابق. تو اگر وقت اور حالات بدل گئے تو خان صاحب باہر آ جائیں گے, ورنہ وہ اندر ہی بیٹھے رہیں گے. طلال چودھری صاحب بھی اسی شو کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا جی پی ٹی آئی نے این آر او کا نام مذاکرات رکھا ہوا ہے, پی ٹی آئی قیادت کو این آر او مل جائے تو یہ اسی قیادت کے قصیدے پڑھنا شروع ہو جائیں گے. یہ بات چیت کر بھی رہے ہیں اور مکر بھی رہے ہیں. حکومت کا موقف ہے کہ یہ 190 ملین دے دیں, فوراً معافی ہو جائے گی. جب بھی ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو فوراً این آر او کی بات شروع کر دیتے ہیں. اسمبلی کے بزنس چلانے سے لے کر یہاں بہت سے مسائل ہیں, حکومت فیصلہ کرے گی تو کوئی بھی بندہ یا ادارہ بات کرے گا. یہ چاہ رہے ہیں کہ 190 ملین ہم کھا چکے, توشہ خانہ ہو گیا, 9 مئی ہو گیا, اب معاف کریں. ملکی اور قومی مفادات کے معاملات پر مذاکرات کا فیصلہ ہم نے کیا ہے, یہ قوم کا مینڈیٹ لے کر بھی ڈیل کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ مینڈیٹ کی توہین ہے. فیصل واڈا صاحب شاہ زیب خانزادہ صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے کل, انہوں نے کہا نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں اور ان کی مقبولیت کے مزے پی ٹی آئی لوٹتی رہے. علی امین گنڈا پور دائیں بائیں بھی ہیں اور حکومت کے ساتھ بھی ہیں, اسی لیے کسی اٹیکنگ موڈ میں نہیں ہے. علی امین گنڈا پور کا دماغ, دل اور زبان سب آگے پیچھے ہے, آنے والے دنوں میں سب سامنے آ جائے گا. عمران خان کے ساتھ پھر گیم ہو رہا ہے اور وہ تباہ و برباد ہونے جا رہے ہیں. اگر کوئی دیکھ لے کہ کھانے میں زہر ڈالا گیا ہے تو کیا وہ کھانا کھائے گا؟ یہ کوئی پیپسی تو نہیں ہے. مجھے بغیر ٹرائل کے ڈسکوالیفائی کیا گیا, میں آزاد امیدوار ہوں, کسی پارٹی کا حصہ ہوں نہ بن رہا ہوں, میں بالکل آزاد ہوں. میرے فارم 47 میں چھولے نہیں کھا سکتے. 9 مئی میں جو بھی ملوث ہوا احتساب ہوگا, اس کے لیے قانون سازی بھی ہوگی. اس کے علاوہ کیپٹن صفدر جو مریم نواز صاحبہ کے شوہر ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں, کل رات کو وہ ایک پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے. اس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر الیکشن پر سوالات اٹھائے گئے, اگر الیکشن چھینا تو کے پی میں 2/3 اکثریت کیسے آ گئی. نواز شریف کو مانسہرہ سے ہرایا گیا, نواز شریف کو وزیر اعظم بننے سے روکا گیا, نواز شریف کو حالات نے وزیر اعظم بننے سے روکا. نواز شریف کی جگہ شہباز شریف کو لانا طے شدہ نہیں تھا. اگر نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تو پاکستان چل پڑتا. لیڈر وہی ہوتا ہے جو جیل جانے کو تیار ہو. یہ حکومت 1997 جیسی مضبوط حکومت ہے. ہر وزیر اعظم نے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے. شہباز شریف آزاد فیصلے نہ کر سکے تو واپس گھر پر ہوں گے. مریم والد اور چچا سے بہتر کارکردگی دکھائیں گی. میں سارے نظام میں چودھری نثار کو یاد کر رہا ہوں, 9 مئی کو انتظامیہ ناکام نہیں ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جنگ نے ایک خبر رپورٹ کی ہے خیبر پختونخوا کی کابینہ کو لے کے, یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو لے کے. انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا کے وزراء کی تنخواہوں, مراعات اور الاؤنسز کے قانون میں ترامیم کی سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو بھیج دی گئی ہے. سمری میں خیبر پختونخوا حکومت کے وزراء کی مراعات بڑھانے کی تجویز پیش کی گئی ہے. وزراء کے ہاؤس رینٹ کی رقم 70,000 سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کرنے کی تجویز ہے, اور وزراء کے ہاؤس رینٹ کی رقم 70,000 سے 2 لاکھ. سرکاری گھروں کی تزئین و آرائش کا بجٹ 5 لاکھ سے بڑھا کر ڈبل یعنی 10 لاکھ کرنے کی تجویز دی گئی ہے. لیکن مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ تجویز ابھی ابتدائی مراحل میں ہے. صوبائی وزراء اور مشیروں کی مراعات تاحال پنجاب اور سندھ سے پھر بھی بہت کم ہے. نئے گھروں کی تعمیر کے بجائے ہاؤس سبسڈی بڑھانے کی تجویز پیش کی گئی ہے. 17 وزراء اور مشیر ذاتی یا کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. وزراء اور مشیروں کے لیے رہائش گاہیں تعمیر کرنے کا تخمینہ اربوں روپے بنتا ہے. تو شاید اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم اس کی جو ریپیئر ورک ہے اسی کے لیے جو ہے وہ پیسے دے دیے جائیں. اس کے علاوہ جناب بھارت کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. بھارت میں دنیا کے سب سے بڑے انتخابات کے 7 مرحلوں میں سے دوسرے مرحلے کے ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے, جس میں 12 ریاستوں کے 88 حلقوں کے علاوہ یونین ٹیریٹریز جموں اور کشمیر میں بھی ووٹنگ ہوگی. بھارت میں ایوان زیریں یعنی لوک سبھا کے لیے 543 نشستوں پر الیکشن کے لیے دنگل فی الحال جاری ہے, اور انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کیرلا کی 20, کرناٹکا کی 14, راجستھان کی 13, اتر پردیش کی 8, مہاراشٹرا کی 8, مدھیہ پردیش کی 7, آسام کی 5, بہار کی 5, بنگال کی 3, چھتیس گڑھ کی 3, مقبوضہ جموں و کشمیر کی 1, منی پور کی 1, تریپورہ کی بھی 1 نشست جو ہے وہ اس میں انتخابات ہونے تھے. تاہم مدھیہ پردیش 1 نشست پر جو ہے ان کے انتخابات ملتوی ہو گئے ہیں. دوسرے مرحلے میں ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 60% رہا ہے, 60.96%. اور
کئی سیاستدان جو بڑے سیاستدان ہیں اور شوبز کے جو ستارے ہیں وہ بھی الیکشن اس مرحلے میں لڑ رہے ہیں. راہل گاندھی, ہیما مالنی اور ششی تھرور وہ بھی اس فیز کے اندر جو ہے وہ الیکشنز لڑ رہے ہیں. پہلا مرحلہ جو ہے 19 اپریل کو مکمل ہوا تھا جس میں 21 ریاستوں اور علاقوں میں 102 حلقوں کے 16 کروڑ 60 لاکھ ووٹرز جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کا موقع انہیں ملا تھا. ان علاقوں میں جنوبی ریاست تامل ناڈو سے لے کے چین کے قریب سرحد پر واقع اروناچل پردیش جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے کہ انڈیا کے اندر الیکشنز کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.